بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ کل ہی ایف بی آئی سی نے فیڈرل بورڈ نے جو ہے وہ اسلامیات نائنتھ کا جو ایس ایل ایس بیسڈ ہے، کمپلسری اسلامیات نائنتھ ایس ایل ایس بیسڈ، وہ ماڈل پیپر انہوں نے اپلوڈ کر دیا ہے۔ یہ ماڈل پیپر آپ کے سامنے ہے، پریشان مت ہوئیے۔ ماڈل پیپر آسان بنایا گیا اور اس کو دیکھا جائے تو انشاءاللہ ہر بچہ اس کو آسانی کے ساتھ اگر اچھی طرح پڑھے تو اس کو یاد کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایم سی کیوز کی۔ ایم سی کیوز جو آپ غور سے دیکھ رہے ہیں سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کے آنسر نیچے دیے ہوئے ہیں۔ ایم سی کیوز کو دیکھتے ہوئے یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ اگر کسی بچے نے پورا چیپٹر اچھی طرح یاد کیا ہے، اچھی طرح ایک دفعہ پڑھا ہے، تو وہ یہ ایم سی کیوز معرضی سوالات آسانی سے حل کر سکتا ہے۔ اگر کسی بچے نے ایک چیپٹر چھوڑ دیا یا بیچ میں سے ایک سوال کیا دوسرا چھوڑ دیا، تو آپ نے تھورلی پورا کا پورا چیپٹر پہلے سے لائن سے لے کر آخری لائن تک اگر اچھی طرح پڑھا ہوا ہے، اس کو سمجھا ہوا ہے، تو آپ کے لیے ایم سی کیوز بہت ہی آسان ہے، یاد رکھیے گا۔ کیونکہ انہوں نے ظاہر ایس ایل ایس بیس بنائے ہیں، تو اس کے حساب سے ظاہر آپ کی سمجھ بوجھ کے مطابق کچھ الفاظ انہوں نے اپوزٹ متضاد کے طور پر بھی دی ہیں، تو وہ آپ کے آسان ہیں، آپ اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں اگر آپ نے سبق اچھی طرح اس کو پڑھا ہے۔ اس کے بعد آگے آتے ہیں نیکسٹ پیج پہ، کہ اس پہ جو ہے نا انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو شارٹ کوشچن آنسر بھی ہمارے سامنے آ جائیں گے، ہم اس کو بھی دیکھیں گے۔ تو ایم سی کیوز ہمارے جو 10 ہے وہ بہت آسان ہے، اگر آپ سب نے پورے چیپٹر کو یاد رکھیے گا، آپ نے چیپٹر وائز اچھی طرح پڑھنا ہے، کیونکہ آگے آنے والے شارٹ کوشچن آنسر بھی سمجھنے کے لحاظ سے دیے گئے ہیں۔ تو جو بچہ اچھی طرح پڑھے گا پورے چیپٹر کو، وہی اس پیپر کو آسانی کے ساتھ حل کر سکے گا۔ بغیر پڑھے یہ آپ پرچہ آسانی سے حل نہیں کر سکتے۔ فیڈرل بورڈ نے 24 میں ہونے والے اسلامیات کے پرچہ جو نیا نصاب ہے اسلامیات کا سنگل کیریکولم، اس کے حساب سے پرچہ ماڈل پیپر دے دیا ہے۔ یہ اس کے شارٹ کوشچن آنسر ہیں، دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے سے ڈویژن بتا دی ہے۔ شارٹ کوشچن آنسر میں جتنی چیز آپ کو مانگے گی، مارکس آگے ساتھ لکھ دیے گئے ہیں کہ یہ چیز لکھیں گے تو آپ کو اتنے نمبر ملیں گے، یہ چیز لکھیں گے تو آپ کو اتنے نمبر ملیں گے۔ 2 چیزیں دی گئی ہیں، 2 چیزیں مانگی کی ہیں، تو ہر ایک کا ایک ایک نمبر ہے۔ آپ نے ٹو دا پوائنٹ جواب دینا ہے، ایکسٹرا دینے کی ضرورت اس میں نہیں ہے۔ اس کے بعد لانگ کوشچن بھی بہترین انداز سے بنایا گیا ہے، اور جو چیزیں پوچھی گئی ہیں اگر ان میں سے آپ کی ایک چیز بھی چھوٹ گئی تو آپ کا 1 نمبر گیا، یہ یاد رکھیے گا۔ یا اس کے 2 نمبر ڈویژن، اینڈ پہ ڈویژن دی گئی ہے، جتنی چیزیں پوچھی گئی ہیں اتنے حساب سے اینڈ پہ ڈویژن کر دی گئی ہے، کہ اس طرح جو ہے نا آپ سے پیپر میں جو چیزیں پوچھی جائیں گی۔ اس لیے لانگ کوشچن اور شارٹ کوشچن کا جہاں تک مجھے سمجھ آیا کہ آپ کو کوشچن آنسر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس بک کے، بلکہ آپ جو ہے تمام پورا کا پورا چیپٹر پہلی لائن سے لے کر آخری لائن تک اچھی طرح یاد کر لیں، تو آپ ان کے سوالات کے جواب آسانی کے ساتھ دے سکتے ہیں اور ایم سی کیوز بھی حل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا کہ 7 ڈویژن دے دی کی ہے، کہ جو چیز پوچھی گئی ہے اسی حساب سے آپ نے جواب دینا ہے۔ اگر ان میں سے ایک چیز مس کر لی تو آپ کے نمبر وہیں پہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اگر 4 چیزیں پوچھی گئی ہیں تو آگے 4 مارکس کی ڈویژن بھی اسی طرح کر دے گی ہے۔ اس لیے لانگ اور شارٹ کرتے ہوئے یاد رکھیے گا۔ اب اس میں ڈویژن نہیں ہے، اس لیے آپ کو پوری کی پوری کتاب اچھی طرح یاد کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا، پوری کی پوری کتاب آپ کو اچھی طرح یاد کرنی ہے، اس میں کوئی ٹاپک نہیں چھوڑنا۔ چوائس والی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اسلامیات کے شارٹ کوشچن میں آپ کو چوائس مل جائے، لیکن لانگ میں تو ظاہر ہے آپ کے اتنے زیادہ اسباق، اتنے زیادہ ٹاپکس ہیں، ان میں سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں میں چیپٹر 2 چھوڑ دوں یا جو چیپٹر 3 چھوڑ دوں تو میرا ہو جائے گا۔ نہیں، آپ نے ہر چیز کو اچھی طرح ایز اے علم پڑھ کے، علم سمجھ کے، آپ کو علم حاصل ہو رہا ہے، آپ کو اللہ سے محبت ہو رہی ہے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے آپ اسلامیات پڑھ رہے ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا پیپر بہت اچھا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلا پارٹ آتے ہیں آپ کے جو ہے نا وہ آپ کا قرآن کا بہت آسان کر دیا گیا، میں آپ کو بہت آسان کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ انہی آیات اور انہی احادیث کو پڑھ لیں تو میرا خیال ہے آگے جو سوال سے سمجھنے کی بات ہے کہ سوال کا جو پوچھنے کا انداز ہے وہ کس طرح پوچھا گیا ہے، کہ اگر آپ نے یہ آیات اچھی طرح پڑھ لی ہیں تو آگے جو سوالات دیں گے اسی کے اندر سے ڈھونڈ کر جوابات لکھنے ہیں۔ اس لیے اس ساتھ ساتھ سے ایک دفعہ سمجھ لیں، انشاءاللہ پیپر اچھا ہو جائے۔